اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اہل ایمان پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ روزے میں 3 بنیادی چیزیں: وقت کا تعین، کھانے پینے سے اجتناب اور جماع و مباشرت سے اجتناب۔ پہلا نقطہ، صبح صادق سے غروب آفتاب تک، یہ روزے کی ٹائمنگ ہے۔ جب بھی روزے رکھے جائیں گے تو صبح صادق سے غروب آفتاب تک، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اہل ایمان پر فرض ہیں۔ دوسرا، روزے میں کھانے پینے سے اجتناب کرنا، اور تیسرا، اس میں جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے جماع سے، تعلق ازدواج سے اجتناب کرنا۔ یعنی یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں جس سے روزہ بن رہا ہے۔ اب اس میں سے جو پہلی چیز، پہلی حکمت سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک مخصوص وقت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان چیزوں کو روک دیا ہے جو چیزیں حلال ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت کے لیے ان چیزوں سے منع فرما دیا ہے جو چیزیں پہلے جائز ہیں۔ اس سے پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ انسان کو ڈسپلن میں لایا جا رہا ہے، پابندی وقت کا خوگر بنایا جا رہا ہے۔ اور ایک زاویہ اس میں یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے روٹین میں جائز رکھا، حلال رکھا، ان سے بھی یہاں آ کر روک دیا گیا۔ اب حلال کمائی سے کھانا یہ جائز تھا، مگر دوران روزہ اس سے روک دیا۔ اب پانی پینا یہ جائز تھا، مگر دوران روزہ روک دیا۔ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ازدواجی تعلق میاں بیوی کے درمیان جائز تھا، مگر دوران روزہ روک دیا۔ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ روزے کا فلسفہ اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے، روزے کا فلسفہ اجاگر ہو رہا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ہم پابند ہیں۔ کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، سو وہ اپنی کریشن سے، اپنی مخلوق سے جب جو چاہے وہ منوائے۔ اب یہاں بندے کو بندگی کا انداز دیا جا رہا ہے۔
روزے جیسی عظیم عبادت دے کر بندے کو بندگی کا انداز دیا جا رہا ہے۔ کیا خوبصورت نقطہ ہے کہ پہلا یہ شعور دیا جا رہا ہے، پہلی اویئرنیس یہ دی جا رہی ہے بندے کو کہ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ بندہ ہے، میں ایک انسان ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں اور ایک مسلمان ہوں، تسلیم کرنے والا ہوں اللہ کے احکامات کو۔ وہ مجھے حکم دے بھی یہ بھی جائز ہیں تمہارے لیے تو کھاؤ پیو، تو کھاتا پیتا ہوں۔ جب وہ مجھے حکم دیتا ہے کہ بھئی اس وقت میں یہ جو جائز تمہارے لیے کیا تھا یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں پینا، تو میں رک جاتا ہوں۔ تو اطاعت کتنی ہے۔ اب یہ روزہ بندے نے رکھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے نہیں ہے، نظر نہیں آ رہے، بندے کو تو نظر نہیں آ رہا نا، مگر بندے کو معلوم ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اگرچہ میری آنکھ اسے نہیں تک رہی نا، میں کمزور ہوں، میں ناقص ہوں، مگر وہ بندہ بن دیکھے رب تعالیٰ کی محبت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب کو مانتے ہوئے ان کی مان رہا ہے اور کھانے پینے سے رک رہا ہے۔ یہاں یہ فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا، بندہ مومن کو یہ بھی سمجھا دیا گیا، دیکھو جب رمضان المبارک آتا ہے اور جب تم روزہ رکھتے ہو تو دوران روزہ جو چیزیں جائز تھیں ان سے تمہیں روک دیا ہے، جو چیزیں حلال تھیں ان سے تمہیں روک دیا ہے۔ تو اے بندے تو سوچ، جو پہلے سے حرام تھیں، جو پہلے سے ناجائز تھیں، وہ اس میں آ کر کتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ چیزیں ناپسند ہوں گی، جنہیں رب نے پہلے ہی حرام قرار دے رکھا ہے، جن سے رب نے پہلے ہی منع کر رکھا ہے، جن سے رب نے پہلے ہی روک رکھا ہے۔ تو ایک اچھا انسان تیار کیا جا رہا ہے، ایک شاندار انسان تیار کیا جا رہا ہے، ایک خوبصورت بندہ وہ سامنے لایا جا رہا ہے۔ تو اگر صحیح معنی میں بندہ بن جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مان لے، تو جہاں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اسے فائدہ ہوتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے بچتا ہے روزہ رکھ کر، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آتا ہے کہ جو چیزیں عام دنوں میں 11 مہینوں میں دن کے اوقات میں جو جائز تھیں، حلال تھیں، ان چیزوں سے بھی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کے دوران اس بندے کو روک دیا گیا۔ اور فلسفہ کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیز کرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے پرہیز کرنے والے، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے، حرام سے پرہیز کرنے والے۔ تو اب دیکھیں، جملہ گناہ ان سے روزے کے دوران بندے کو روک دیا گیا، اور لعلکم تتقون کہہ کر اشارہ کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندہ مومن کو متقی دیکھنا چاہتا ہے، کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، کیسے محبت کے ساتھ، کیسے پیار کے ساتھ اللہ سے عشق بھی کرے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے کہ جس سے بے پایاں عشق کر رہا ہوں، کہیں کسی میرے کام کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جس سے بے پایاں محبت کرتا ہوں، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، کہیں میرا محبوب مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اس کے دل میں، اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں، اس کے تصور میں، ہر جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمایا ہو، فیل کرے بندہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میری آنکھ نہیں دیکھ پا رہی تو کیا ہوا،
ہے تو میری رگے جان سے بھی زیادہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اے بندے جان لے اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اس قربت کو فیل کرے. رب تعالیٰ روزے کے ذریعے سے بندے کو قربت کا احساس دلاتا ہے. حضرت سری سکتی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال سے اپنے رب سے ڈر رہا ہوں کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، ایک گناہ ہو گیا، کہیں اس کی پکڑ میں نہ آ جاؤں. عرض کیا گیا کہ کیا ہوا تھا آپ سے؟ کہنے لگے کہ بغداد شہر میں مارکیٹ میں میری ایک دکان تھی، مارکیٹ میں آگ لگ گئی تو اس میں سب کی دکانیں جب جل رہی تھیں، کسی نے مجھے آ کر خبر دی کہ اے سری سکتی، تیری دکان کو آگ نہیں لگی، تیری دکان بچ گئی ہے. تو میں نے شکر ادا کیا. جب میں نے شکر ادا کیا تو کچھ وقت کے بعد مجھے احساس ہوا کہ کہیں میرا مولا، میرا رب مجھے یہ نہ پوچھ لے، مجھ سے یوں نہ کہہ دے اے سری سکتی، جب سب لوگوں کی دکانیں جل رہی تھیں، جب لوگوں کا مال و متاع لٹ رہا تھا، اس وقت تجھے اپنے مال و متاع کی پڑی تھی. جب سب کی دکانیں جل رہی تھیں تجھے تیری دکان کا خیال آیا ہوا تھا. جب سب کا مال و متاع لٹ رہا تھا، تلف ہو رہا تھا، ضائع ہو رہا تھا، تجھے اس وقت اس بات پر خوشی ہوئی تھی کہ تیرا مال بچ گیا ہے. کہا کہ جب سے دل میں یہ خیال آیا ہے تب سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مالک مجھے معاف کر دینا. اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ میرے بندوں کا مال و متاع لٹ رہا تھا، جل رہا تھا، اور تو شکر کر رہا تھا اپنے مال کے بچنے پر، یہ تقویٰ کی اعلیٰ قسم ہے. یہ فہم اسلام ہمیں دیتا ہے. دوسروں کے بارے میں کیئر کرنا، دوسروں سے محبت کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی خدمت کرنا. تو روزے کا مقصد کیا بیان ہوا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایک طرف خالق سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے، دوسری طرف اس کی مخلوق سے تمہارا تعلق محبت، خدمت اور چاہت والا ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے فیوزات و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.